قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے آنے کی بڑی نشانیاں جو ہیں ان میں پوری کوئی نہیں ہوئی بھی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ غلط کر دی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریفوں کی اطاعت کرنا اسلام ہے. حکمرانوں نے لکھوایا ہوا ہے یزید 2.0 کہتا ہوں میں اس کو. سب کی باتیں ایک جیسی نہیں ہیں, آپ سبھی اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ بات ہے نا, یا تو حسینی ہیں آپ یا پھر آج کل کے نیچ کے اوپر ہیں آپ. آپ سوچتے نہیں کہ کبھی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے میرا نظریہ نہیں ہے, میں نے تو سوال کیا یا حسین علیہ السلام ٹھیک ہے یا پھر آج کا مفتی ٹھیک ہے. قیامت کب آئے گی؟ وہ جو اللہ نے کہا ہے. جب یہ سوال میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان سے کہہ دو جلدی آئے گی, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. آپ نے مجھ سے ساتھ میں نشانیاں بھی مجھے کیا, یہ تو آپ چونکہ آپ سے یہ سوال ہوتے رہتے ہیں نا جی کہ قیامت کے آنے کی بڑی نشانیاں جو ہیں ان میں پوری کوئی نہیں ہوئی بھی, اس لیے ابھی تک کوئی نہیں. تیسا نہیں آئے, ابھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا, ابھی دابت الارض نہیں آئی, یاجوج ماجوج نہیں آئے, بڑی نشانیاں تو نہیں ابھی آئیں. کیا کوئی بندہ اس ٹائم بیٹھ کے بتا سکتا ہے کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ There is no way to find out کہ جب تک حضرت امام مہدی نے نا کا ظہور کے بعد جو نشانیاں ہیں نا اس کا پھر کیا سرائی گرا تھا, اس کے بعد نبی السلام نے کہا پھر تو اگلا واقعہ ایسے ہونا ہے جیسے مالا ٹوٹی اور موتی گرنا شروع ہوئے. اتنی تیزی سے بس اگلے ہر سال کوئی نہ کچھ ہو رہا ہوگا پھر تو, مگر وہ کا واقعہ ہونا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جس کے بارے میں کوئی میتھس نہیں کی جا سکتی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام کا نہیں, مگر میں آپ پاکستان کا بھی وہی مسئلہ ہے ظاہر ہے جو ایک تو وہ ہے جو پوری دنیا سے لیا ہم نے, وہ ہے کہ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ غلط کر دی ہم نے. اسلام کا مقصد ہی غلط کر دیا ہم نے. ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریفوں کی اطاعت کرنا اسلام ہے. لٹرلی اسلام میں لکھا ہوا ہے, ہمارے والے اسلام میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی حکمران آ جائے اس کی اطاعت کرنا, اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا, اس کے خلاف نہ کچھ کر دینا. یہ حکمرانوں نے لکھوایا ہوا ہے. یزید 2.0 کہتا ہوں میں اس کو. یزید نے لکھوا کے اسلام میں ڈلوا دیا تھا, اس لیے کوئی حسین نہیں آ رہا. نہیں, یہ تو مولانا مودودی بھی کہتے ہیں نا کہ جہاد ہے وہ جو ریاست کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے ریاست بنائے نا پھر جہاد والی. لیکن اس کا مطلب تو وہی امیر کی اطاعت, حکمران کی اطاعت کی طرف ہی جا رہی نا بات. حکمران کی اطاعت تب کرنی ہے. حدیث ایسے دیکھیں, حدیث یہ ہے کہ جب حکمران تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جائے تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, ورنہ ہر انسان کو حدیث پتہ ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کر دینا افضل ترین جہاد ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ حدیث کیسے پوری اترتی ہے پھر؟ یہ اسلام کے خلاف تھوڑی لے کے جا رہے ہیں, یہ تو مسلمان لوگ ہیں, آپ ہمارے میں سے حکمران ہیں. مسلمان کہہ دے گا تو وہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی سنت پہ لے کے جائے گا. میں نے آپ سے کہا انہوں نے تو قرآن دیکھا بھی نہیں ہوتا کبھی, یہ اسلام پہ لے کے جائیں گے. دیکھیں حکمران تو یزید بھی بن گیا تھا نا, تو حسین علیہ السلام غلط تھے پھر؟ سوچیں, حکمران تو فوجی ڈکٹیٹر بھی چھین کے بن جاتا ہے. ہاں چھین کے بھی بن جائے تو کوئی بات نہیں, حکمران بن گیا نا, تو حسین غلط ہو گئے نا پھر. ان کے ابھی کے کرنٹ مولانا مودودی نے اگر یہ لکھا جو کہ نہیں لکھا مجھے پتا ہے, مگر مجھے پتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ تر نہیں لکھا ہوا ہے. تو یا تو حسین ٹھیک ہے یا پھر آج کا عالم ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک حکمران کے خلاف گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے امام مہدی نے آ کے کیا ان کو لوگوں نے خلیفہ بنانا ہے؟ کوئی تو خلیفہ ہوگا نا, امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو یا امام مہدی ٹھیک ہے یا ابھی کے عالم ٹھیک ہیں. یہ دو بندے ایکسپلین نہیں ہوتے اس وقت کے اسلام میں, اور یہ وہی دو بندے ہیں جن سے سٹارٹ ہوئی ہے کہانی حسین سے اور ختم ہونی ہے امام مہدی سے. ٹھیک, تو ہمارا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے نا خود ہمیں بتا رہا ہے کہ اصلی کام کیا تھا. ہم نے بیچ میں یہ 2 نمبری کی بھی اس لیے اتنے زمینوں پہ پڑے میں ہم لوگوں کے طلبے چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ اس پاکستان کا نہیں دنیا کا مسئلہ تھا. پاکستان کے اپنے کوئی ایک ٹاپ 10 کی لسٹ جو میں نکالوں وہ کسی اور دن, مگر پاکستان کا بھی یہی مسئلہ نہیں. میں آپ کی دیکھتا ہوں جب آپ کی نشست ہوتی ہے سوالات کی آن لائن, کو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ اپنے نظریات پہ بڑا اصرار ہے آپ کا اور بڑا یقین ہے. میرا نہیں نظریہ تھا میرے پاس صرف سیرہ ہے. جو بھی میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں آپ سوچتے نہیں کہ کبھی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں
آپ جو سوچ رہے ہوں، یا کبھی ایسے احساس ہوا آپ کو کہ 5 سال پہلے جو آپ بات بتا رہے تھے وہ غلط بات تھی؟ اپنے نظریات کی جانچ پڑتال کیسے کرتے ہیں آپ؟ سیرہ سے، سیرہ کے علاوہ کچھ اسٹینسل نہیں ہے. میرا نبی بتایا گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے میرا نظریہ نہیں ہے. میں نے تو سوال کیا یا حسین علیہ السلام ٹھیک ہے یا پھر آج کا مفتی ٹھیک ہے یا 1200 سال کا مفتی ٹھیک ہے. دونوں اکٹھے ٹھیک، دونوں ایک دوسرے کے اپوزنگ کھڑے میں. یہ میرا نظریہ نہیں ہے نا. پھر یہ سوال تو ہر عام سا مسلمان پوچھے گا کہ سر یہ تو پھر ایکسپلین نہیں ہو رہا کچھ. اور پتہ کیا، باقی کے سارے ایکسپلین ہو رہے ہیں، ایوب خان سے لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان تک سب ایکسپلین ہو رہے ہیں. بیچ میں بس حسین سے اور امام مہدی سے یہ 2 ایکسٹریمز ایکسپلین نہیں ہو رہی. باقی ہر اور اسی لیے یہی ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آئرونک بات بتاؤں آپ کو، جتنے بھی قوموں نے دنیا کے میں فتح کر کے تابع کیا لوگوں کو، وہ واقعی حسینی اور محمدی فلسفے کے اوپر ٹیکنیک لگائی انہوں نے. ہم نے نہیں لگانی. لیکن وکٹوریا نے نظام قائم کیا. ڈاکٹر سراج جب نظام کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں نظام تو ہے نہیں، تو وکٹوریا میں ہے. ان کی کرسچن بائبل میں لکھا ہوتا ہے نظام. نبی اسلام نے نظام نہیں قائم کر کے دیا، اسٹیٹ نہیں بنائی انہوں نے. پورا کا پورا قانون اور لیجسلیشن نہیں لے کے آئے، قرآن سے نہیں لے کے آئے تھے. کیا قرآن میں کوئی قانون نہیں لکھے ہوئے؟ اگر قرآن میں ایک بھی قانون ہوتا ہے جو کہ، تو وہ پھر نظام کی کتاب ہے. اگر نظام کی کتاب نہ ہوتی تو کوئی قانون وضع نہ کرتا قرآن، کوئی حد نہ لگاتا، تعزیرات نہ ہوتی، فلسفہ قانون بھی نہ ہوتا. معاملات کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر الاؤنس دی جاتی ہے کہ جو مرضی کر لو، بس ایک دوسرے کا دل نہ دکھانا. نمازیں پوری کر لیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو، اور آپس میں پھر جو مرضی کرو. ایسا تو نہیں ہے. قانون جب وضع ہو گئے، اب اس کے علاوہ کوئی اور قانون بنانا طاغوت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا. سر میرے جیسے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مدد لیتا ہوں سیرہ سے، اور میرے سامنے آپ بھی ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ صاحب مطالعہ ہیں، اسلام کا مطالعہ کیا ہوا، اور میرے سامنے طاہر اشرفی بھی کھڑے جو مسجد میں جب نماز پڑھاتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو میں کہیں پہ انجینئر صاحب ہوں گے، کہیں پہ کوئی اور ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک کنفیوژن ہے. آپ کی ان کی سب کی باتیں ایک جیسی نہیں ہیں. آپ سبھی اللہ کی بات کر رہے ہیں، سبھی اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتنی کنفیوژن کیوں ہے ان باتوں میں سب کی؟ پولیٹیکلی ہاں ایک جیسی نہیں ہے بات. تو وہ بات ہے نا، یا تو حسینی ہیں آپ، یا پھر آج کل کے نیچ کے اوپر ہیں آپ. 2 باتیں، تیسری تو نہیں ہے نا. کنفیوژن تو نہیں ہے. یہ تو کنفیوژن نہیں ہے، لیکن اس کو ہمیں ڈسپیرٹی بولتے ہیں. یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ سر دونوں میں سے ایک چیز ہے. اگر تو یہ معاملہ سالو ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی طریقہ ہے، یا نعوذ باللہ حسین خطا پہ تھے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ابھی بات کرتے ہیں باقی کے تمام. نواز شریف کے، میں ڈیموکریسی میں جاؤں گا، میں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کھڑا ہو کے جھنڈے لگاتا ہوں، چلیں کسی بھی پارٹی کے، جو بھی ان میں سے بہتر لگے گا. پھر تو شکلیں دیکھ کے ووٹ ڈال لیتے ہیں. یا پھر اگر حسین ٹھیک ہیں تو پھر وہ طاہر اشرفی ہو یا علامہ اصلی والے اشرفی، کیا اشرف علی تھانوی، ٹھیک ہے، اشرف علی تھانوی ہو. میں تو نہیں بات ہے. طاہر اشرفی صاحب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہوں گے نا، ظاہر ہے، کیونکہ اشرف علی تھانوی تو حنفی ہیں. معرف القرآن میں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے. مطلب تقی عثمانی کے والد صاحب نے تو کہا ڈیموکریسی حرام ہے. سوچیں تو صحیح، یہ آپس میں کنفیوزڈ ہے. میں نہیں کنفیوزڈ. اس کے لیے تو مجھے علیحدہ نشست چاہیے ہوگی، وہ تو ہم کر لیں گے. معرف القرآن میں ڈیموکریسی حرام ہے. اب کوئی حنفی آپ کے سامنے آئے کہ نا اسپیشل دیوبندی، تو ان سے کہنا یا تو وہ ٹھیک ہیں یا پھر تم ٹھیک ہو. اور باقی کے بریلوی صاحب بھی آ گئے آپ کے پاس، جتنے بھی مولوی صاحب، جو بھی مسلمان آپ کے پاس آ گئے جو اپنے آپ کو کسی نام سے ٹیگ کرتا ہو، چاہے حنفی ہو، بریلوی ہو، جو بھی ہو، دیوبندی ہو، ان سے پوچھیں یا تو ابو حنیفہ ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کو بھی ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو قاضی القضا بنا رہے ہیں، آپ ہمارے چیف جسٹس لگ جائیں. جی سوچیں. انہوں نے کہا تھا سوری میں نہیں کر رہا یہ کام، مجھے پتہ تو آج مجھے مار دے گا، میں نہیں مار، کیونکہ مجھے تیرے فتوے، اس فتوے میں تیری مرضی ڈالنی پڑے گی اور مجھ سے نہیں ہوتا، میں اللہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا. اسی رات ابو حنیفہ شہید. ٹھیک ہے، یا تو ابو حنیفہ ٹھیک ہے، یا پھر وہ جنہوں نے ابھی جا کے کہا ہاں ریاست کا کام آپ کر لیں سر، ہمیں سے جو فتوے چاہتے ہیں، ہم علماء کی جو کونسل ابھی گئی، دونوں اکٹھے تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے نا. اب اپنے آپ کو حنفی بھی کہیں اور ابو حنیفہ کی نیج کے اوپر الٹ کام کریں، دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اگر کسی کو حسین علیہ السلام کے اوپر پھر کوئی کانفلکٹ ڈالنا ہے کہ ہمیں کیا پتہ اصل میں کیا ہوا تھا، یہ کرتے ہیں نا کہانی، ہمیں کیا پتہ کیا ہوا تھا، ہسٹری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھیں پھر امام مہدی نے پھر
کیونکہ خلیفہ کے لیے الیکشن لڑنے ہیں پہلے, اس کے بعد آئیں گے وہ, ایسے ہوگا کسی نہ کسی خلیفہ کے خلاف تو جائیں گے نا وہ امام مہدی. یا تو یہ دونوں, یا ایون ابو حنیفہ لے لیں, ابو حنیفہ نے بھی وہی کام نہیں کیا کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں سارے. سو سم تھنگ از رانگ ہیئر. دیز رائٹ پیپل جو نظر آتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, جو کسی بھی اسکالر پہ جائیں آپ کا بھی یہی سوال ہونا چاہیے کہ سر یا تو آپ ابو حنیفہ کو فالو کریں تو پھر آپ ان لوگوں کی بیعت نہیں کر سکتے, یا پھر آپ اپنے آپ کو حنفی کہنا بند کریں.